بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، کہہ دو اے اہل کتاب سے مراد عیسائی اور یہود قوم ہے، کہہ دو اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو۔ غلو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، ایک متعین مقدار جو ہوتی ہے اس سے آگے بڑھ جانا، چاہے قول میں ہو یا فعل میں ہو، اس کو کہتے ہیں غلو۔ اب یہاں پر ہوا یہ تھا، ایکچولی یہ بظاہر میسج تو دیا جا رہا ہے اہل کتاب کو، لیکن انڈائریکٹلی اس امت کو بھی دیا جا رہا ہے کہ ہوا یہ تھا کہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے جو ہے اپنے دین کے اندر غلو کرنا شروع کر دیا۔ عیسائیوں نے خصوصاً جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد جو دین اور شریعت آپ دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اس کی شکلیں بدل کے رکھ دی۔ سب سے پہلے عقائد پر حملے کیے۔ عقائد کے بارے میں انہوں نے یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مطلب ایسے جو ہے عقیدے کلیم کرنے لگے، جیسے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام الوہیت کا عقیدہ ان کے بارے میں کلیم کرنے لگے، اور اس سے آگے بڑھ کر ان سے جو ہے وہ صفات ثابت کرنے لگے کہ جو نعوذ باللہ اللہ کی خود کی صفات ہے، یعنی کہ اللہ کی صفات میں ان کو شریک ٹھہرانے لگے۔ یہ اصل میں اس زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، پھر دوسری تیسری صدی سے ہی یہ بحثیں جو ہے ان کے یہاں شروع ہو گئی کلیساؤں کے اندر، اور باقاعدہ جو ہے اوپن پروگرامز ہوتے تھے جس میں بڑے بڑے علماء ان کے جو ہے شریک ہوتے تھے، اور اس بات پر جو ہے گھنٹوں بحثیں ہوتی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو عقیدے، اصل میں یہ فلسفہ جو انہوں نے یونانی فلسفے سے جو ہے مطلب انسپائر ہو کر یہ ساری چیزوں پر غور کرنا شروع کیا تھا۔ تو اسی کا یہ اثر تھا کہ دوسری یا تیسری صدی میں انہوں نے پہلا ایک آفیشیل عقیدہ مطلب قائم کیا گیا کہ یہ عیسائیوں کا عقیدہ رہے گا۔ اس کے بعد الوہیت کا عقیدہ، اس کو بھی جو ہے آفیشیل عقیدے کے طور پر قبول کیا گیا۔ پھر ہوتے ہوتے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کے مقام پر پہنچا دیا گیا، اور اس عقیدے کو بھی آفیشیل عقیدہ تسلیم کیا گیا۔ اس کا فیصلہ قسطن دنیا میں چوتھی یا پانچویں صدی عیسوی میں کیا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے کے زمانے کی بات ہے۔ یہی معاملہ یہودیوں کے یہاں پر ہوا کہ وہ عزیر علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا بیٹا کہنے لگے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے بہت سارے ایسے عقیدے جو اصل میں یعنی کہ مذہبی کتابوں میں تعلیم نہیں دیے گئے تھے ان کو وہ کلیم کرنے لگے۔ تو یہ جو اصل میں خرابی ہوئی، اس چیز کو اللہ پاک ایڈریس کر رہے ہیں کہ تم نے جو غلو کیا ہے اس سے تم نکل جاؤ، یعنی اس سے پیچھے چھپا ہوا میسج مجھے اور آپ کو بھی دیا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن تو سب کے لیے ہدایت کی کتاب ہے نا۔ تو اللہ پاک یہاں پر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اپنے دین میں غلو مت کرنا، حد سے تجاوز مت کرنا۔ جو چیزیں جہاں پر رکھی گئی ہے، جو اعمال جہاں پر رکھے گئے ہیں اس کو وہیں پر رکھ کر ایکسیپٹ کرنا، اور جتنا کرنے کو کہا گیا ہے اتنا ہی کرنا۔ بڑھ چڑھ کر اس طرح جو ہے یعنی کہ عمل میں اور ایک مطلب عقائد کے معاملے میں غلو اختیار مت کر لینا کہ تمہاری حالت بھی ویسی ہی ہو جائے جیسے ان کی ہو گئی۔ اور اسی کے ضمن میں ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، غالباً جامعہ ترمذی کے اندر ہے جو حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث آئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہے تم میرے بارے میں یعنی کہ میری شان میں اس طرح غلو مت کرنا جیسے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ان کی امت نے غلو کیا تھا، یعنی مجھے اس طرح بڑا چڑھا کر بیان مت کرنا، میرے بارے میں جتنا جو ہے کہا گیا ہے اتنا ہی بیان کرنا۔ یعنی یہ کہ بھائی جیسے بعد میں جو ہے امت نے اس عقیدے کو بھی کلیم کیا نا رسول اللہ کے بارے میں کہ جو ہے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرح عالم الغیب ہے جس طرح جو ہے اللہ کی ذات ہے، یعنی وہ تمام غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں، غیب کا وہ سارا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں جو اللہ خود جو ہے رکھنے والے ہیں۔ تو یہ تو جاتی ہو جائے گی نا، اللہ کے رسول نے تو یہ بات کبھی نہیں کہی، یعنی ان چیزوں کے اندر جو ہے الجھ جانا کہ جو چیزیں نہ قرآن نے جو ہے اسپیسیفکلی بیان کی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے اوپنلی بیان کی ہے، ایسی چیزوں کے اندر انسان الجھ کر پھر جو ہے حد تجاوزی کر جاتا ہے، اور جو ہے ایک لیول سے آگے بڑھ کر ایکسٹریم لیول پہ چلا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر بحثیں ہوتی ہے، اور انسان اس کو اس طرح اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے کہ یہ عقیدہ نہ قرآن سے ثابت ہو سکتا ہے، نہ احادیث سے، نہ سنت رسول سے ثابت ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ نے یہاں پر روک دیا کہ میرے بارے میں جو ہے تم غلو مت کرنا، اور اسی طرح جو ہے دین کے اور معاملات کے اندر ہے کہ بھئی غلو جو ہے نا وہ بہت خطرناک چیز ہے، اور بھی بہت ساری حدیث ہے جو اس کے ساتھ ہم جوڑ سکتے ہیں کہ جب یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غلو سے بچو، اگلی امتوں کو ان کے غلو نے ہی برباد کیا تھا۔ یہ بھی ایک مستقل حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ دین اصل میں کیا ہے، جو قرآن میں بیان ہو گیا، جو سنت رسول سے ثابت ہو گیا، اسی کو دین مانا جائے گا۔ یہی دین کا ایک فریم ورک ہے، یعنی ایک حدود اس کی ڈرا ہو چکی ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے کوئی چیز کو ایڈ کرنا، یا جو عمل جتنا بیان کیا گیا ہے اس سے بڑھ چڑھ کر اس کو بیان کرنا، جس عمل کی جتنی حیثیت ہے، جتنا لیول ہے، اس کو اس سے اوپر لے جا کے بیان کرنا، چاہے وہ محبت کے جوش میں ہو یا کسی بھی قسم کے جذبات میں، اگر اس چیز کو ہم یعنی کہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو یہ دین اسلام میں جو ہے پسندیدہ نہیں ہے، اور اللہ نے اس کو جو ہے پسند نہیں کیا ہے، بلکہ یہی وہ چیز ہے جس کے بعد خرابی اور گمراہی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔